اب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا شبلی فراز صاحب نے جو کہا وہ کہا، آپ نے بھی سنا ہوگا، قائد اعظم کے مزار پر ووٹ کو عزت دو، مادر ملت کی حرمت کا نعرہ لگانا کیا واقعی ہی جرم ہے؟ وہاں پر نہیں لگانا چاہیے تھا، اگر لگا دیا تھا تو؟ آپ ذرا یہ یاد کریں کہ یہ جس آرڈیننس کو لہرا لہرا کے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 71 کا آرڈیننس ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ جی یہاں پر نعرہ نہیں لگ سکتا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بات کا بتنگڑ بنایا. یہ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس آیا کیسے تھا اور کس نے دیا تھا. یہ یحییٰ خان نے آرڈیننس بنایا تھا، اور وہ اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں جناح کے مزار پہ جا کر شکایت کروں گا، احتجاج کروں گا کہ اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کو نہیں دیا جا رہا، کیونکہ الیکشن ہو چکے تھے 70 کا، اور یحییٰ خان جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کر رہا تھا اور اقتدار ٹرانسفر نہیں کر رہا تھا. 11 ستمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو جناح کے مزار پر گئے اور ایک لمبی تقریر تھی، میں آپ کو بھیجوں گا، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے جا کر شکایت کی تھی، نوحہ خوانی کی تھی کہ یہ جناح صاحب آپ نے تو جمہوریت پہ ملک بنایا تھا، یہ یہاں پر جو ہے وہ آمریت بیٹھی ہے اور لوگوں کی اظہار رائے پہ آزادی پر وہ قدغن لگی گئی. یہ تاریخ ہے اس آرڈیننس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 77 کا جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگا تو اس کے بعد ایم آر ڈی جب بنی تو اس کی جو پہلی جو احتجاجی تحریک تھی وہ جلسہ وہیں پہ ہوا تھا. 14 اگست 1983 پر کوئی 20-25 ہزار لوگوں کا جلسہ ہوا ہے، اور وہاں پر ایم آر ڈی کے لیڈرز نے گرفتاریاں پیش کی ہیں. جناح کے مزار پر اگر جمہوریت کے لیے دکھڑا نہیں کہیں گے تو اور کس جگہ کہیں گے، جس بندے نے بیلٹ کے ذریعے ملک لیا، بلٹ کے ذریعے نہیں لیا تھا. تو اس سے تو بہتر اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے احتجاج کرنے کی، اور ہائیبرڈ جو ایک سسٹم ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کی. اور اس بندے نے ایسی کون سی کوئی زندہ باد مردہ باد کا نعرہ تو نہیں لگایا. اگر جناح کے مزار پر ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت زندہ باد کے نعرے نہیں لگ سکتے تو اور کس جگہ لگ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی، یہ تو عمران خان خود گئے تھے 7 مئی 2013 کو، اور وہاں پر جو ہلڑ بازی ہوئی، ان لوگوں کو تو مسجد نبوی میں جو ہے وہ انہیں سیاسی نعرے لگائے. یہ کس منہ سے قائد اعظم کے مقبرے پر احترام کی بات کرتے ہیں؟ مقدمہ وہ جھوٹا، جس بندے کا نام ایف آئی آر درج کرائی وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھا، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. جس طریقے سے تھانے دار کو دھمکایا گیا وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہ جو ایف آئی آر ہے اس پر گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو جج صاحب ہے انہوں نے حکم دینا تھا.